السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے بات کی تھی کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں، اور مختصر سا ہم نے ان کو سمجھا تھا۔ آج ہم اسم، فعل، حرف کی عربی اور اردو جملوں کے ذریعے سے مشق کریں گے، اور اس کے بعد روزمرہ استعمال ہونے والے کچھ کلمات ہم عربی کے اندر سیکھیں گے۔ دیکھیے ہمارے پاس پہلا جملہ ہے قلم میز پر ہے۔ اب اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے؟ آپ سے کہا گیا اسم کا مطلب نام، فعل کا مطلب کام، اور حرف جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ دیکھیے قلم، میز، یہ دونوں نام ہے تو اسم ہو گئے، پر یہ نہ کام ہے نہ نام ہے تو یہ حرف ہے۔ اب ہم نے یہ جملہ بنانا ہے قلم میز پر ہے۔ قلم کی عربی بھی قلم ہی آتی ہے، لیکن عربی میں آخر میں تنوین ظاہر کریں گے قلمن۔ میز کی عربی آتی ہے مکتبن، میز۔ پر کی عربی آتی ہے علا، قلمن مکتبن علا۔ لیکن جب ہم نے اس کو عربی میں بولنا ہوگا تو عربی کے اندر جملہ اس طرح نہیں بنے گا۔ عربی کے اندر جو جملہ بنے گا وہ اس طرح بنے گا القلم علی المکتبی۔ پہلے پر بھی ہم الف لام لائیں گے، قلم کو القلم بنائیں گے، اور پہلے آپ سے کہا گیا تھا کہ حرف آخر میں نہیں آتا، حرف کو بیچ میں لائیں گے، کیونکہ اعلی حرف ہے، حرف کو بیچ میں لائیں گے تو علی المکتبی، القلم علی المکتبی، قلم میز پر ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس پردہ کھڑکی پر ہے۔ پردہ بھی اسم ہے، کھڑکی بھی اسم ہے کیونکہ یہ دونوں نام ہے، پر یہ حرف ہے کیونکہ یہ نہ نام ہے نہ کام ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ تو پردے کی عربی آتی ہے ستارتن، پردہ۔ کھڑکی کی عربی آتی ہے نافذتن، اور پر کی عربی تو ہم نے پڑھی، پر کی عربی آتی ہے علا۔ تو عربی کے اندر جب اس کو بولیں گے تو اس کو بولیں گے الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کھڑکی پر ہے، پردہ کھڑکی پر ہے، تو اس طرح بولیں گے الستارۃ علی النافذۃ۔ پہلے ہم پہلے نمبر پہ جو ہے اس کی عربی لائیں گے، پھر جو حرف ہے اس کو بیچ میں لائیں گے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہوگا اس کی عربی لائیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے قلم کی عربی لائی، پھر حرف لایا، پھر میز کی عربی لائی، اسی طرح پہلے پردے کی عربی، پھر حرف کو لائیں گے، پھر کھڑکی کی عربی کو لائیں گے، تو جملہ بنے گا الستارۃ علی النافذۃ۔ ایک جملہ ہے ہمارے پاس والدہ نے کھانا پکایا۔ تو والدہ نام ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے، کھانا بھی نام ہے تو یہ بھی اسم ہے، پکانا یہ فعل ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر 2 اسم ہے، ایک فعل ہے۔ والدہ کی عربی ہم نے پہلے بھی پڑھی، والدہ کی عربی آتی ہے امن۔ کھانے کی عربی ہم نے کل بھی پڑھی الطعام، اور پکانے کی عربی آئے گی طبخت۔ اور جب ہم نے اس کو عربی میں بولنا ہوگا تو عربی میں بولیں گے طبخت الام الطعام۔ پڑھنے کا طریقہ ہوگا طبخت الام الطعام۔ کل بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ جب فعل ہوگا تو فعل کو پہلے نمبر پہ لائیں گے، کام کرنے والا جس کو فاعل کہتے ہیں دوسرے نمبر پر لائیں گے، اور جو کہ وہ کام کر رہا ہے مفعول بہ جس کو کہتے ہیں اس کو تیسرے نمبر پر لائیں گے۔ تو ہم نے بھی اسی ترتیب سے لائے، دیکھیے پکانا فعل ہے اس کو پہلے نمبر پر لایا، پکانے والی والدہ ہے اس کو دوسرے نمبر پر لایا، اور جو چیز پکائی جا رہی ہے وہ کھانا ہے جس کو مفعول بہ کہتے ہیں وہ تیسرے نمبر پر لایا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی جملہ بولنا ہو تو فعل پہلے، فاعل دوسرے نمبر پر، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کو تیسرے نمبر پر جب آپ لائیں گے تو اس طرح سے آپ کا جملہ عربی کے اندر درست بن جائے گا۔ بچے کی عربی آتی ہے طفلن، بچہ۔ کھیل رہا ہے اس کی عربی آتی ہے یلعب۔ اور جب ہم نے جملہ بولنا ہوگا چونکہ بچہ اسم ہے اور کھیلنا یہ فعل ہے تو ہم لکھیں گے یلعب، فعل کو پہلے نمبر پہ، اس کے بعد لکھیں گے فاعل، تو فاعل بچہ ہے تو بچے کی عربی ہے الطفل۔ عربی میں جملہ بن گیا یلعب الطفل، بچہ کھیل رہا ہے، پہلے فعل پھر فاعل۔ اب ہم پڑھیں گے روزمرہ استعمال ہونے والے عربی کلمات۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے انت۔ انت کا مطلب آپ، لیکن انت جو استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے انت، لیکن ایک ہی کے لیے۔ اب 2 کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، 3 کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیے انت ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے آپ۔ انتی ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تا کے زبر کے ساتھ مرد کے لیے، اور تا کے زیر کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب عورت۔
تو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے انتی آپ. انا کا مطلب میں، نحنو کا مطلب ہم، نعم کا مطلب ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہاں، یس. انگلش کے اندر جس کو یس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نعم، ہاں. لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب کیا، حل کا مطلب کیا. یہ مختصر چند کلمات ہیں جو روزمرہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. آپ، میں، ہم، ہاں، نہیں، کیا، یہ سب استعمال ہونے والے کلمات ہیں. دیکھیے چند کلمات ہم نے پڑھے جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں. ان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج کے سبق میں ان کا استعمال پڑھنا سیکھیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان کا استعمال آگے والے سبق میں پڑھیں. آپ حضرات کے لیے میری رائے کے مطابق مناسب یہ ہے کہ جو بھی ہم عربی کے اندر لفظ پڑھتے ہیں، جس کا بھی آپ کو ترجمہ بتایا جاتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی کو رکھ لیجئے. ہوم ورک کے طور پر آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور جس کا استعمال بتایا جا رہا ہے ویسے طریقے سے آپ محفوظ کر لیجئے، تو ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ آپ کے پاس جمع ہوتا جائے. آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ قطرہ قطرہ سمندر میں شود، کہ جب قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو پھر یہ ایک سمندر بنتا ہے. اسی طرح جب آپ ایک ایک جملے کو لیتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آپ کے پاس بہت زیادہ مواد جمع ہو جائے گا اور آپ عربی بولنے پر قادر ہو جائیں گے. ایک ایک چیز کو آپ محفوظ رکھیے، ایک ایک چیز کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے اپنے پاس کاپی کی شکل کے اندر اس کو محفوظ رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ سبق پڑھنے سے نفع ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ایسی ہی عربی کے متعلق معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.